ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਬੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ करे ਉਹਨੂੰ 5 करोड़ मिल जाए ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है। और भाईजान तोहफे विक गए जी। तो इमरान खान साहब रसीदा कड्डो और हमें बताएं कि ये तहाइफ आपने किसको बेचे। आगे उसने अगर उमर फारूक को बेचे देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे ज्यादा तो कोड़े उस शख्स को पढ़ने चाहिए जिसने अनवेरीफाइड और अनसर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स पर इस साहब को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया था और साथ में यह भी कहा था कि मैं डैम की राखी बैठूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल धाम और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा और तोशाखाना केस में एक नया मोड़ आया है। सबसे पहले बात करते हैं तोशाखाना केस की। उमर फारूक नामी एक शख्स अचानक पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों पर नमूदार हुआ है। उसके हाथ में वो बेशबहा कीमती तहाइफ मौजूद हैं जो मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान के साबका वजीर आजम इमरान खान को तोहफे की सूरत में दिए थे। उमर फारूक का ये क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तान के साबका वजीर आजम के मैन तो नहीं कहना चाहिए, फ्रंट लेडी फरागोगी से ये तहाइफ खरीदे हैं। अब इन तमाम कजिए के साथ 5 से 6 सवाल मुताबिक रखते हैं। सबसे पहले कि क्या प्रोसीजर के मुताबिक इन तहाइफ की इवैल्यूएशन करवाई गई या नहीं करवाई गई। तो साहब अगर हम इसकी तहकीक करें तो हमें इसका जवाब नफी में मिलता है, क्योंकि जब तहाइफ लिए जाते हैं तोशाखाना से तो उनकी कीमत को मुकर्रर करने का FBR में एक मुजव्वज़ा तरीका मौजूद है। उस तरीके को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, बल्कि आज भी अगर जाकर इंफॉर्मेशन डिवीजन से या FBR से वो पेपर्स निकलवाएं तो आपको पता चलता है कि एक सादे कागज़ पर इवैल्यूएशन की गई है, हालांकि उसका एक बाकायदा एक परफॉर्मा मौजूद है जिस पर उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। सवाल नंबर 2, वो पैसे इमरान खान साहब के पास कहां से आए जिन पैसों से इमरान खान साहब ने ये तहाइफ खरीदे। तो जनाब उसका जवाब यह है कि अभी तक की जो डिटेल्स है उनसे साफ साफ जाहिर होता है कि इमरान खान साहब ने ये तहाइफ खरीदे, बेचे और उन बेची गई रकूम में से जो कीमत खरीद थी वो फिर वापस की, यानी बेचने के बाद कीमत वापस की, जो कि एक इलीगैलिटी है। सवाल नंबर 3, इमरान खान साहब ने ये तहाइफ कितने में बेचे। क्या कैश में बेचे या वो पैसे इनके बैंक अकाउंट्स में आए। अगर वो बैंक अकाउंट्स में आए या कैश में आए तो क्या इमरान खान साहब ने जिन सालों में ये तहाइफ बेचे क्या उन सालों में ये पैसे अपने गोशवारों में जाहिर किए। अब सवाल नंबर 4 आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर उमर फारूक नामी शख्स ने ये तोहफे नहीं खरीदे और वो झूठ बोल रहा है तो इमरान खान साहब रसीदा कड्डो और हमें बताएं कि ये तहाइफ आपने किसको बेचे। आगे उसने अगर उमर फारूक को बेचे देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन असल बात यह है कि तहाइफ बिके हैं, वो चाहे उमर फारूक ने खरीदे हैं या किसी XYZ ने खरीदे हैं। अब अगला सवाल आता है मोरालिटी का। खान साहब ये काम तो चोरों, ठगों और लुटेरों का था कि वो मुल्क के खजाने से बेशबहा कीमती की तहाइफ को कम कीमत पर खरीद कर फिर कम कीमत पर बेचकर मुनाफा हासिल करें। आप तो महात्मा हैं, आप तो सादिक अमीन हैं, आप तो वली सिफ्त हैं, आप तो पाक बाज इंसान हैं, बल्कि आप अपने फॉलोअर्स की नजर में इस दुनिया के वाहिद सच्चे और नेक मुसलमान हैं और जो भी इसके पीछे है वो आप उसके पेशवा हैं। तो इमरान खान साहब आपने तो हमें बताया था कि ये जो तोशाखाना की तहाइफ होते हैं इनका वजीर आजम या जो हेड ऑफ द स्टेट है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी तो वो वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर जिसमें आपने हमें यह बताया था कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, इंटेरोगेट कर रहे हैं क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ तहाइफ लिए हैं तोशाखाना से। तो भाई जब आप खुतबे दे रहे थे तो लग रहा था कि कोई बड़ा ही पाक बाज और पाक सिफ्त इंसान हमें खुतबात देकर यह बता रहा है कि जिन माजी में जिन हुक्मरानों ने यह काम किया है वो तो बड़े घटिया लोग थे और आप तो बड़े ईमानदार हैं। तो भाई ये क्या हो गया, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसके बाद एक अगले मौजू पर चलते हैं। जब ये वाकया ताज़ा पेश आया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि इमरान खान से ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने तोशाखाना की तहाइफ भेज दी हैं। तो उनके ट्रोल्स ने फेसबुक और ट्विटर पर एक ही जुमला लिखा, वो जेड़ा शख्स एक बैट ते साइन करे ਉਹਨੂੰ 5 करोड़ मिल जाए ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है। और भाईजान तोहफे विक गए जी। खान साहब मान ले जिन्होंने तोहफे बेचे ने। अब अपने वो फेसबुक और ट्विटर पर जो आप लोगों ने लिखा था उसको डिलीट कर दें और ये अंधी तकलीद बंद कर दें। आपकी नजर में अगर वो किधर गए हैं वो बैट जिन पर साइन करने थे, अपने अपने बैट ले हैं और अपने अपने कपड़े ले हैं, उन पर ऑटोग्राफ लेकर खान साहब को अब आप पैसे दे दें, यानी तहाइफ तो बिके। अब बात करते हैं हुकूमत की कि माजी में हुकूमत का इस पर क्या स्टांस था। जब राना इब्रार ने पहली दफा इस सारे इशू को रिपोर्ट किया
تو رانا ابرار نے سیکٹری انفارمیشن کو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت اپلیکیشن دی کہ مجھے بتائیے کہ تحائف کی فہرست کیا ہے. تو اس وقت کے وزراء نے اور وزیر اعظم صادق امین صاحب نے ہمیں یہ بتایا نہیں یہ نہیں ہم بتا سکتے، اس سے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہو جائیں گے. اچھا تحفے بیچنے سے ڈپلومیٹک ریلیشن خراب نہیں ہوتے، بتانے سے ہو جائیں گے. یعنی کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو پتا چلے کہ میں نے جو تحفہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیا تھا وہ مجھے کسی چوتھے بندے سے مل رہا ہے، اس سے خراب نہیں ہوں گے. یعنی کہ دال کالی نہیں تھی، پوری دال ہی کالی ہو چکی تھی. دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کالی تھی، کیونکہ چکر یہ تھا کہ اس وقت تک یہ بیچ کر کھا پی چکے تھے سارے کے سارے تحائف. وہ تو آج ظاہر ہو رہا ہے نا، اب تو ثبوتوں کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. خیر اینی ویز، رانا ابرار نے جب یہ اپلیکیشن دی تو ان کی اپلیکیشن کو بالکل سراہا نہ گیا اور ان کو کوئی انفارمیشن نہ دی گئی. تو وہ عدالت میں چلے گئے. عدالت نے کہا بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے مطابق یہ صحافی کا حق بنتا ہے، اب اس کو بتائیں فہرست. تو پھر بھی نہ دی گئی. تو رانا ابرار نے توہین عدالت کا کیس کر دیا. تو پھر خان صاحب کو جلال آیا. سب سے پہلے تو رانا ابرار کو اخبار کی نوکری سے نکلوایا، پھر اس کو ٹی وی کی نوکری سے نکلوایا، پھر وہ سوات اپنے دوستوں کے ساتھ جب وزٹ کرنے گیا تو اس پر حملہ کروایا، پھر اس کی ایف آئی آر بھی درج نہ ہوئی، اور پھر اس شریف آدمی کی والدہ کو ایجنسیز نے دھمکیاں دی کہ تمہارے بیٹے کی لاش تمہیں ملے گی. لیکن وہ ثابت قدم رہا اور اس کو ایک بات کا یقین تھا جو ہر صحافی کو ہوتا ہے اور ہر حکمران کو نہیں ہوتا، کہ خان صاحب ساری زندگی اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا. آج آپ اقتدار سے باہر ہیں تو گریں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. خیر اینی ویز، اس کہانی یہاں نہیں رکتی، کہانی سے اب آگے چلتی. سب سے زیادہ تو کوڑے اس شخص کو پڑھنے چاہیے جس نے ان ویریفائڈ اور ان سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس پر اس صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیم کی راکھی بیٹھوں گا. سب سے پہلے تو اس کو پکڑ کر لائیں، اس کو 200 کوڑے ماریں کہ تم نے صادق امین کا سرٹیفکیٹ آنکھوں پر پٹی باندھ کے دیا تھا. حالانکہ آج بھی آپ عدالت کا ریکارڈ نکلوا رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کا. اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس میں سے ایک ڈاکومنٹ بھی ویریفائڈ اور سرٹیفائڈ نہیں ہے. اور جن بینکس کی منی ٹریل دی گئی ہے یا وہ بینک بند ہو چکے تھے یا وہ برانچز بند ہو چکی تھیں. تو لاسٹ ٹائم عمر چیمہ نے سوال کیا جا کے رجسٹرار سے، جب اس نے پیپر نکلوائے، تو عمر چیمہ صحافی کی بات کر رہا ہوں، دا نیوز کے صحافی ہیں جو، انہوں نے بولا یار رجسٹرار سے کہ یار یہ ڈاکومنٹ تو سرٹیفائڈ اور ویریفائڈ ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے عمران خان کو صادق امین کیسے ڈکلیئر کر دیا ہے؟ اور وہ بینکس اور برانچز تو بند ہو چکی ہیں، تو ان کی اتھینٹیکیشن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی کیس میں جب مخالف وکیل نے یہ نقطہ اٹھایا تھا تو اس وقت کے جناب نہایت ہی چاچا اپنے آپ کو چاچا کہتے تھے، مجھے چاچا برکتے کے پتہ نہیں کیا کہتے تھے اپنے آپ کو وہ. تو ہمارے ثاقب نثار صاحب نے فرمایا تھا کہ پہلے ثابت کریں کہ ڈاکومنٹس نقلی ہیں تو پھر ان کی سرٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. جب تک کوئی یہ ثابت نہ کر دے یہ نقلی ہیں تو ان کو سرٹیفائڈ اور ویریفائڈ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بھائی جب انصاف اپنی مرضی کا دینا ہو تو اب جو جی چاہے کرے، اب آپ کی مرضی ہے. اب عمران خان صاحب نے اپنے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے کل ایک بڑا فلر چھوڑا ہے. وہ فلر یہ ہے کہ جناب آپ بے فکر ہو جائیں، میں ان سب کا بندوبست کر لیتا ہوں، میں شاہ زیب خان زادہ پر ڈیفرمیشن کا کیس کر رہا ہوں. خان صاحب رات کو فواد چودھری کے واٹس ایپ کے میسیجز عمر فاروق کے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے فخر درانی پر بھی ایک کیس کیا تھا. فخر درانی نے رپورٹ کیا کہ شوکت خانم کے پیسے پی ٹی آئی میں استعمال ہو رہے تھے اور اس نے ان لوگوں کے ای میل ایڈریسز ایکسچینج کیے، ان لوگوں کی آئی ڈی کارڈ کی جو تفصیلات تھیں وہ ایکسچینج کی، اور فخر درانی نے ساری کی ساری یہ نیوز رپورٹ کی. عمران خان صاحب کا خیر یہ بعد میں یہ کیس زیادہ ہی کھل گیا تھا. عمران خان صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو اس کیس میں آپ کی کافی زیادہ بدنامی ہوئی تھی جب آپ کا یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا اس میں پتا چلا تھا کہ عارف نقوی اینڈ کمپنی نے مل کر آپ کے ساتھ واقعی یہ گیم کی تھی کہ جو پیسے آپ لوگوں نے شوکت خانم کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ آپ لوگ پی ٹی آئی میں استعمال کرتے رہے ہیں. تو چیزیں چھپی تو نہیں رہتی. خیر اینی ویز، وہ فخر درانی پر جو آپ نے ڈیفرمیشن کیس کیا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ میرے خیال سے وہ تو آپ نے وہیں کا وہیں چھوڑ دیا تھا. تو میرے خیال سے اب یہ کیس بھی آپ نے صرف کہہ دیا کہ میں کروں گا شاہ زیب خان زادہ پر، اب اس کا بنے گا کچھ نہیں کیونکہ آپ کا کیس بہت کمزور ہے. اب میں جلدی دوسرے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پاکستان کا نیا آرمی چیف. تو جناب لنڈن میں ساری کی سارے معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں. کچھ لیگیلٹیز ہیں جن کو لے کر کافی زیادہ شش و پنج اور کافی زیادہ گو کی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان نے بھی کچھ فائلیں تیار کی ہوئی ہیں. عمران خان کی یہ ایک سمجھ لیں کہ تیاری ہے کہ میں عدالت میں چلا جاؤں گا جب یہ آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے، اور اس کا تعلق کسی کے جلدی ریٹائر ہونے سے یا لیٹ ریٹائر ہونے سے ہے، تو اس کے لیے قانون میں ترمیم کی جانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. یعنی نواز شریف صاحب گلی تھائیں پیر رکھنے کے بارے اس دفعہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اس کے علاوہ جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی بھی تقریباً ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور آرمی چیف کا بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. سب سے پہلے نمبر پر جناب عاصم منیر صاحب ہیں، جو میری ابھی تک کی اطلاع ہے وہی آرمی چیف ہوں گے، اور جنرل اظہر عباس چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے،
اور اس میں کہیں اگر کوئی رد و بدل ہوا تو وہ ساحر شمشاد مرزا صاحب کی وجہ سے ہوگا. اور 18 تاریخ سے پہلے اس کو اس لیے جاری کر رہے ہیں کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف ہیں, انہوں نے ریٹائر ہونا ہے 18 کو, تو اس کے بعد سینیورٹی لسٹ تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی, تو اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. اور ایک اور فلر چھوڑا گیا ہے آج کل, لیکن اس پر میرا نہیں خیال, جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے نون لیگ کے لوگوں سے, وہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی کوئی جان نہیں ہے. اور وہ کچھ یوں ہے کہ جناب جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں ان کو وائس آرمی چیف لگا دیا جائے, کیونکہ وہ 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور باجوہ صاحب 29 کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی آرمی چیف کے لیے ان کو سپرسیڈ کر جائیں گے, یعنی ان کو ریپلیس کر جائیں گے. تو میرے پاس یہی خبر ہے, اور میں تو اپنی خبر پر ابھی تک قائم ہوں, بلکہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے آف ایئر بھی جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ 3 نام ہیں جن کا قرعہ نکلے گا. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو سب کو سرپرائز دے سکتا ہے, اس کا نام آصف علی زرداری ہے. اب آصف علی زرداری صاحب نے اگر عین وقت پر نواز شریف صاحب کا دماغ تبدیل کر دیا تو پھر آرمی چیف کے لیے وہ کسی ڈارک ہارس کی طرف جائیں گے اور سب کو حیران کر دیں گے. اپنے عزیز و کارب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سٹیزن نیوز, ہر شہری باخبر.